سورہ انفال آیت نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. صدق اللہ العظیم. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے آپ کے رب نے آپ کو نکالا اپنے گھر سے ایک مقصد کے تحت. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور یہ کہ مومنوں میں سے ایک گروہ اس کے لیے یہ بات ناگوار تھی. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ. اور وہ اس حق کی وضاحت ہو جانے کے بعد، یعنی مقصد کی وضاحت کے بعد آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، اور ایسے جھگڑا کر رہے تھے کہ جس طرح ان کو کھینچ کے موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ دو میں سے ایک گروہ کو آپ کے قابو میں دے دوں گا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم تو چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح گروہ ہے وہ ہمارے ہاتھ لگے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حق کا حق ہونا ثابت کرے اور باطل کو نابود کرے، ان کی جڑ کاٹ کے رکھتے کافروں کی. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اور یہ اس لیے کہ وہ حق کا احقاق کرنا چاہتا ہے اور باطل کو نابود کرنا چاہتا ہے، اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناگوار گزرے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اور جب آپ فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے آپ کی اس فریاد کو سن لیا، قبول کر لیا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اور پھر وہ قبولیت یہ ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ جو یکے بعد دیگرے سامنے آئیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، اور اللہ نے اس چیز کو تمہارے لیے ایک خوشخبری بنایا اور تمہارے اطمینان قلب کے لیے. وما النصر الا من عند اللہ، اور میدان جنگ میں جو نصرت ہے وہ صرف اللہ کی ہوتی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ غالب ہے، جس کی نصرت وہ کرے وہی کامیاب ہوگا، لیکن وہ حکیم ہے، اس کی نصرت ایک حکمت کے تابع ہوتی ہے. یہ ایک اس سے جو پچھلے درس میں تھا اس سے پہلے مرحلہ کی بات ہے. اس میں ایک ایسی کمزوری سامنے آئی تھی جنگ کے ختم ہونے کے بعد، جس کی میں نے گزارش کی اس مال کی تقسیم کے سلسلے میں کہ جس کا فوری تدارک ضروری تھا. لیکن ایک ایسی کمزوری پہلے ظاہر ہو گئی ایک فریق کی طرف سے، جس کی تعداد بہت مختصر تھی صحابہ میں سے،
لیکن اس وقت حکمت کا تقاضا تھا، اس لیے اس بات کو چھیڑا نہیں گیا۔ اب جب کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی، یعنی ایک قرینہ پیدا ہو گیا کہ لشکر سے، مومنین سے، صحابہ کرام سے جو کمزوریاں ہیں ان کو بتا کے دور کیا جائے، تو پھر اس کمزوری کا بھی تذکرہ ہوا۔ یہاں پہ یہ اس کمزوری کی بات ہے جو پہلے صادر ہوئی اور ایک خاص نوعیت کی تھی۔ وہ نوعیت یہ تھی کہ جیسے آیت کے شروع میں کہا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کما اور کذالک اور کذبک، یہ تینوں لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک واقعہ کے بیان کے بعد دوسرے واقعہ جو اسی سے ملتا جلتا ہو اس کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ لفظ پہلے بھی آ چکا، جیسے تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا تو تحویل قبلہ کی وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ امت ایک اور ہے۔ وہ جو بنی اسرائیل ہیں، جو یہود ہیں، جن کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ اور امت ہے۔ کہا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد کہا کہ پھر ہم نے اس امت کو ممتاز کرنے کے لیے ایک رسول بھی تو علیحدہ بھیج دیا تھا، اور وہ تمہارے اندر میں سے ہے، یعنی یہ امت تمہارا برپا ہو۔ اسی طرح اور بھی کذاب آل فرعون، یہ سب ایک، یعنی ایک واقعہ کی جو مماثلت ہے دوسرے سے، لیکن اس میں جزیات کو تلاش نہیں کرنا پڑتا کہ اس واقعہ کی یہ جز اس واقعہ کے میں کہاں واقع ہے، بلکہ یہ مجموعی طور پہ اس کو واضح کرتا ہے۔ اور یہ چیز یعنی کما کا یہ استعمال جو ہے، اور کذالک اور کذب کا یہ استعمال زمانہ جاہلیت کے شعراء بھی کرتے رہے۔ امرؤ القیس نے اپنے ایک مشہور عشقیہ قصیدہ میں، جس میں اس نے اپنے عشق کی باتیں بیان کی، اس کو ختم کرنے کے بعد یہ کہا کہ کذاب من ام الحوائرس قبلها، یعنی اس طرح کا ایک واقعہ ایک اور خاتون کے ساتھ عشق کرتے ہوئے بھی میرے ساتھ گزر چکا تھا، اور پھر اس نے وہ دوسرا واقعہ بیان کیا اس کی ابتدا میں بھی، یعنی اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ یہ بھی ظاہر ہوا۔ تو زمانہ جاہلیت کے جو شعراء ہیں ان کے الفاظ سے بھی اصل میں صحیح مطلب جو ہے، صحیح مفہوم جو ہے لفظ کا وہ نکلتا ہے۔ یہاں پہ بھی کما، یعنی یہ کمزوری تو ظاہر ہوئی مال کی تقسیم کے بارے میں، اسی طرح کی ایک کمزوری پہلے بھی تم سے ظاہر ہو چکی، جس میں واضح کیا کہ وہ سب میں نہیں تھی، ایک فریق تھا اور وہ مختصر تھا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، بالحق سے مراد ایک غایت اور مقصد کے تحت۔ اب اس میں بالکل شروع میں آپ دیکھیں اشارات اس بات کے مل رہے ہیں کہ اللہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کی معیت میں جنگ کے لیے نکالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کی وضاحت ہو چکی تھی، لیکن کسی خاص مقصد کے تحت آپ نے اس کو ظاہر نہیں فرمایا، اور لوگوں نے اپنی طرف سے یہ سمجھا کہ چونکہ آپ نے ارادہ فرمایا تھا تعاقب کا، ابو سفیان کے لشکر کے تعاقب کا، جس میں غیر مسلح لوگ ہیں، اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی ہیں اور وہ کوئی جنگجو نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے ادھر جائیں، لیکن ایک فریق ایسا تھا کہ جن کے اندر تھوڑی کمزوری تھی، یہ اس کمزوری کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کہا اللہ نے تو آپ کو ایک مقصد کے تحت، جب وہ کہتا ہے کہ اخرجک ربک من بیتک بالحق، تو رب کا جو بالغایت اور بالمقصد نکالنا ہے اپنے رسول کو، وہ کسی بڑے مقصد کے لیے ہے، چھوٹے مقصد کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اب اگر دو چیزیں سامنے ہیں کہ ایک ابو جہل کا لشکر ہے جس میں سارا مکہ ہے، اور دوسری طرف ابو سفیان کا لشکر ہے جس میں سارے مکوں والوں کا مال ہے، تو مال کو لوٹ لینا یہ بہت ادنا سا مقصد ہے۔ اس سے تو وہ
مکہ والے تو اسی طرح طاقتور رہیں گے، وہ کل کو کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ کفار کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے، جیسا آگے یہ الفاظ سے بھی پھر یہ بات واضح ہوگی۔ اور رب کا یہی مقصد ہے، رب کا بالحق، اس نے ایک مقصد و غایت کے تحت آپ کو نکالا گھر سے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، تو کہا کہ ایک فریق مومنین میں سے، یعنی صحابہ کرام میں سے، اس پہ یہ بات ناگوار گزر رہی تھی، اس لیے کہ ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ جو نکلنے کا انداز ہے یہ قافلے کا، تجارتی قافلے کو لوٹنے کا نہیں، یہ کسی جنگ کا ہے، اور جنگ ہمارے لیے کوئی آسان کام نہیں، اس لیے ان کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی، یعنی ایک کمزوری موجود تھی۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، کہا وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، یجادلون، مجادلہ، جب دو فریق آپس میں بحث مباحثہ کریں اور پھر ایک جو ہے وہ اصرار اپنی بات کو منوانا چاہے تو یہ مجادلہ ہے، اس سے تھوڑا پہلا درجہ جو ہے وہ ہے مباحثہ۔ یہ سب مفاعلہ کے صیغے ہیں جن میں دو قوتیں چاہیے اس فعل کی ادائیگی کے لیے جو آپس میں بالمقابل کھڑی ہیں، ہم کہتے ہیں مقابلہ، مباحثہ، یہ اسی وزن پہ ہے مجادلہ، جدل، جنگ و جدل ہم بھی استعمال کرتے ہیں، تو یعنی اس میں ذرا مباحثہ سے آگے نکل گئی بات اور بے اصرار اپنی بات کو منوانے کی کوشش۔ آگے ایک صورت بھی ہے قرآن پاک میں، اس کا نام ہے مجادلہ۔ قد سمع اللہ قول التی یجادلک فی زوجہا، کہ آپ سے وہ مجادلہ کرتی ہے آ کے اپنے خامن کے بارے میں۔ وہ مجادلہ یہ تھا کہ اس نے وہ الفاظ کہے جو جس سے عورت کی طلاق واقع ہو گئی اس وقت کے قانون کے مطابق۔ اب وہ کہتی ہے وہ اندھا بھی ہے، وہ معذور بھی ہے، میں اگر اس کے گھر سے نکل جاؤں، اس کو اکیلے چھوڑ دوں تو وہ تو مر جائے گا، اس کو کون سنبھالے گا؟ یعنی وہ اصرار کر رہی ہے کہ نہیں، میرے لیے کوئی راستہ نکالیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تشتکی الی اللہ، وہ اللہ سے شکایت کرتی ہے کہ یہ کیسا قانون بنا دیا کہ اس نے جلدی میں یہ بات کہہ دی اور میں طلاق ہو گئی اور اس کو سنبھالنا مسئلہ۔ یہ مجادلہ ہے، یہ مباحثہ سے آگے ہے کہ اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرنا اور اس پہ اصرار کرنا کہ میری رائے صحیح ہے۔ کہا یجادلونک فی الحق، اس حق کے بارے میں، اس مقصد کے بارے میں، اس غایت کے بارے میں جو کہ واضح تبین، جس کی وضاحت ہو گئی، ان کو دیکھ کے سمجھ آ گئی اس بات کی۔ اور کہا کہ وہ تو ایسے کر رہے تھے کہ انما یساقون الی الموت وهم ينظرون، جیسے ان کو کوئی کھینچ رہا ہے موت کی طرف۔ یساقون، ساقہ یساقو، چلانے کو کہتے ہیں۔ جدید عربی میں جو بسوں کے ڈرائیور اور دوسرے ڈرائیور ہیں ان کو بھی سائق کہتے ہیں، وہ بھی کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ تو یساقون الی الموت، جیسے موت کی طرف ان کو کھینچا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وعدہ کیا کہ دو میں سے ایک گروہ کے اوپر آپ کو قابو دوں گا، وہ آپ کے ہاتھ لگ جائے گا، احدى الطائفتین۔ اب یہ ہے کہ یہ وعدہ کس وقت ہوا؟ اگر اس کا موقع اور محل متعین ہو جائے تو ساری بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ موقع و محل یہ نکلنے سے کافی پہلے کا ہے۔ آگے ایک بات آئے گی کہ ہم نے رویا میں آپ کو دکھا دیا تھا، خواب میں آپ کو دکھا دیا تھا کہ آپ کا مقابلہ ایک جنگجو لشکر سے ہو رہا ہے، اور اس رویا کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ جگہ بھی بتا دی کہ جہاں پہ مکہ کے سردار قتل ہونے تھے، اس رویا کی بنیاد پہ۔ آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ یہاں پہ یعدکم اللہ، ان باتوں کو دیکھ کے، اس رویا کے حالات کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ نکلنے سے پہلے کی بات ہے،
کہ اللہ نے آپ سے وعدہ کر دیا کہ 2 میں سے 1 لشکر میں آپ کے قابو میں دے دوں گا. احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. اب چونکہ خطاب ان کمزور لوگوں سے ہے اس لیے کہا کہ اللہ نے تو اپنے رسول سے یہ وعدہ کیا اور تم یہ چاہتے تھے کہ جب 2 میں سے 1 کو قابو پہ دینا ہے تو پھر جو غیر مسلح ہے، جو تجارتی قافلہ ہے، اس کے اوپر جانا چاہیے، وہ ہمیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں مال ہے اور مال کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے کہ اس میں کسی سے کوئی خاص مقابلہ نہیں، صرف 40 اس کے محافظ ہیں، ان کو قابو میں کرنا یا ان کو قتل کرنا یا ان کو باندھ دینا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. شوکہ کہتے ہیں کانٹے کو، اور ذات شوکہ جو مسلح ہو. یہی لفظ ہمارے ہاں بھی پھر محاورے میں استعمال ہوا کہ جو فوج زبردست لیس و اسلحہ سے، اس کو کہتے ہیں کیل کانٹے سے لیس. اور غیر ذات شوکہ جو غیر مسلح ہے، جس کے پاس کوئی خاص اسلحہ بھی نہیں ہے، کوئی خاص نفری بھی نہیں ہے، تھوڑے سے آدمی ہیں. تو کہا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ وہ تمہارے قابو میں آئے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. اور اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ حق کا حق و نہ ثابت کرے اپنے کلمات کے ذریعے سے. اب یہاں پہ یہ لفظ جو ہے یہ بالکل مبہم ہے. وہ کلمات کیا ہیں جن کے ذریعے سے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست، وہ صحابہ کرام کی جان نثاری، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی عطا کرتا ہے. اور وہ آپ کا بالکل تیار ہو جانا ایک ایسے لشکر سے بھڑ جانے کے لیے جو 3 گنا زیادہ ہے اور زبردست مسلح ہے. یعنی ان کے مسلح ہونے کا جو اندازہ ہے، جو تقابل ہے، آپ اس سے دیکھیں کہ میدان جنگ میں اس زمانے میں صحیح طور پہ کام ہونے والی چیز گھوڑا ہے. بدر کے لشکر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں 2 گھوڑے ہیں اور وہاں پہ 100 گھوڑے ہیں. جیسے آج کے زمانے میں ٹینک وغیرہ کام آتا ہے کہ اس کی مینیورنگ ذرا اچھی ہوتی ہے تو وہ اپنی پوزیشن تبدیل کرتا، آگے بڑھتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے بڑی سپیڈ سے. اس وقت گھوڑے یہی کام کرتے تھے. اب 2 کے مقابلے میں 100 ہے. ادھر کل 72 تلواریں ہیں اور وہاں پہ ہر آدمی کے پاس تلوار مسلح ہو کے آیا ہے اور ان کی اسلحہ میں لازمی چیز تلوار. یہاں پہ صرف ٹوٹل 72 ہے کہ کیا مقابلہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اسلحے کے لحاظ سے، نفری کے لحاظ سے وہ 3 گنا زیادہ ہے. اور 3 گنا زیادہ بھی ایسے ہیں کہ جو سارے کے سارے جنگجو ہیں. جنگجو آئے، ان میں جو غیر جنگجو تھے ان کے لیے نکلنا تو لازم تھا لیکن فائدہ کوئی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے غلام بھیجے. ابو لہب جنگجو نہیں تھا، ایک سست آدمی تھا، موٹا آدمی تھا، اس نے اپنے 2 غلام دے دیے کہ یہ لے جاؤ. اس طرح کے لوگ تھے تو سارے جنگجو تھے. یعنی ایک جو عتبہ تھا وہ کہتا تھا کہ میدان جنگ میں 100 آدمی میرے مقابلے میں آ جائے کوئی بات نہیں. ایسے ایسے لوگ تھے. دوسری طرف یہ ہیں جن میں مہاجرین تو ہیں کافی تعداد میں جو ان کے ساتھ کی ہیں، لیکن انصار کی بھی ایک بہت بے تعداد ہے جو کہ زیادہ وقت ان کے، زیادہ اوقات ان کے ذمہ داری میں گزرتے تھے. بعد میں یہ واقعات میں بات آئے گی کہ جب مکہ والوں کے مقابلے میں 3 انصار نکلے تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ مٹی میں کام کرنے والے کدھر ہمارے مقابلے کے ہیں، ہمارے مقابلے میں قریش کو نکالو. وہ مٹی میں کام کرنے والے یعنی ذمہ دار تھے، لیکن کوئی تقابل نہیں تھا. تو یہ کلمات اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ جو تمام باتیں موجود ہیں لیکن ان کا علیحدہ علیحدہ نام نہیں لیا جا رہا، اس کے اندر ابہام ہے. اس ابہام کی پھر آگے وضاحت بھی ہوگی. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ کا اللہ کا ارادہ یہ بھی تھا کہ کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھتا. یقطع دابر الکافرین،
دبر کہتے ہیں جڑ کو، اور اگر آپ کسی درخت کی شاخیں کاٹیں کچھ کریں تو وہ پھر پھوٹ جاتا ہے، لیکن جب جڑ کاٹیں تو پھر اس کا صحیح معنی میں کلا کما ہوتا ہے۔ انسانوں کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب اس کی نسلیں ختم ہو جائیں، یعنی شرک کا نام و نشان مٹ جائے، یہ اللہ کا پیغام تھا اس میں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، یہ اصل میں یقطع دابر الکافرین جو ہے یہ اس کی وضاحت ہے کہ وہ کس طرح ہوگا کہ جب یہ کام ہو گیا تو حق واضح ہو کے سامنے آ جائے گا کہ ان دونوں فریق میں سے حق پہ کون ہے۔ ابو جہل نے نکلنے سے پہلے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اے اس گھر کے مالک، ہم میں سے جو فریق باطل پہ ہے اور قطع رحمی کرتا ہے تو اس کی جڑ کاٹتا ہے، یہ اس نے دعا کی۔ اور جو اس کے ساتھ اس وقت لوگ موجود تھے سب نے آمین کہا۔ اب اگر میدان جنگ میں ان کو شکست ہوئی تو حق کا احقاق تو ہو گیا، اور لوگوں نے سوچا تو ضرور کہ ہم نے یہ بات کہی تھی، نتیجہ یہ ہمارے سامنے نکل آیا۔ تو کہا کہ یقطع دابر الکافرین یہ ہے کہ حق کا احقاق ہو جائے، وہ واضح ہو کے سامنے آ جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل جو ہے وہ نابود ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم اس بات کو ناپسند کریں گے، ان کو یہ ناگوار گزرے گا کہ ہمیں شکست ہوئی، لیکن اللہ کا پروگرام اس نے بتا دیا، میرا یہ پروگرام ہے۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، آج جس وقت تم دعا کر رہے تھے، اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، یہ فریاد صحابہ کرام نے بھی کی جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ روایات میں جو آپ کی دعا آتی ہے اس کے الفاظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا اس کے اندر ایک آہوزاری تھی اور کتنا گریہ تھا اس کے اندر، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس خیمے میں موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، سجدے سے سر اٹھائیں، اللہ آپ کی بات کو قبول کرے گا، اس دعا کو قبول کرے گا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام نے بھی ظاہر ہے کہ اس حالت میں انہوں نے دعا تو کرنی تھی، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ دعا بدر کے میدان میں کی، آ کے مدینہ منورہ میں نہیں کی۔ حالانکہ بدر کے میدان میں جن لوگوں نے دیکھا انہیں پتہ کیا، وہاں پہ تو ریت ہے، اور وہاں پہ تو مسجد نبوی تھی جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے دعائیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے نکل کے بدر میں آ کے دعا کی، تو یہ دعا کی قبولیت کی یعنی ایک ہمارے سامنے شرط آ گئی، وہ کیا کہ پہلے وسائل کو اختیار کریں، اللہ پہ توکل کریں، وسائل پہ انحصار نہ کریں، پھر دعا کریں، پہلے کام کر کے دکھائیں پھر دعا کریں، پھر وہ دعا کو قبول کرے گا۔ فاستجاب لکم، کہا کہ ہم نے تمہاری دعا سن لی، تمہارا استغاثہ قبول ہوا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ 1000 کا لشکر لے کے آیا تھا ابو جہل، اصل میں تو 1300 لے کے آیا تھا، لیکن راستے میں جب انہیں پتہ چلا کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر نکل گیا ہے، اخنس بن شریح نے اپنے لوگوں سے بنو زورہ سے یہ کہا کہ آپ لوگوں کا مال بحفاظت پہنچ گیا ہے، اگر مجھے سردار مانتے ہو کہ میرا دماغ کام کرتا ہے تو میں تمہیں یہ کہوں گا کہ اور آگے نہیں جاؤ، اور اس کی بات نہ سنو۔ اس نے ابو جہل کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی بات کو نہ سنو۔ بنو زورہ کا وہ سردار تھا اخنس بن شریح، انہوں نے اس کی بات مانی، وہ 300 آدمی واپس چلے گئے۔ ساری عمر اس اخنس بن شریح کو دعائیں دیتے رہے، اس لیے کہ انہوں نے سنا جو حشر ہوا ان کا، جو ملائکہ اترے، یعنی اس زمانے کے جو شعراء تھے انہوں نے خود اس کو قلم بند کیا،
یہود نے لکھا کہ ہماری کتابوں میں جو موجود تھا اس جنگ کے بارے میں اس کے عین مطابق ہوا. یہ سارا کچھ واقعہ ہوا اور وہ بنو زورہ اس کو دعائیں دیتے رہے ساری عمر کی، اس نے ہمیں بچایا اس دن خون میں لت پت ہونے سے. تو 1000 کا لشکر رہ گیا. اللہ نے وعدہ کیا کہ میں 1000 کا لشکر ملائکہ کا بھیجوں گا، اور ملائکہ ایک بھی فرشتہ کافی ہے اس سارے کام کے لیے. لیکن آگے وضاحت آئی کہ یہ کیوں 1000 کیوں بھیجوں گا. ایک تو یہ ہے کہ مردفین، ردف یردف استعمال ہوتا ہے آگے پیچھے آنے کو. آگے پیچھے اونٹ پہ جب 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو جو آگے ہے جس کے ہاتھ میں نکیل ہے اس کو کہتے ہیں راکب، جو پیچھے اس کو کہتے ہیں ردیف. مردفین یعنی پرے کے پرے ان کے یقین بعد دیگرے حاضر ہوں گے. میدان جنگ میں ایک لشکر لڑ رہا ہو اور اس کو اوپر نیچے کمک پہنچ رہی ہو تو ان کا حوصلہ کتنا بڑھ جائے گا. اس لیے مردفین وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا. یہ جو 1000 کا نام لیا اللہ نے ملائکہ کا، اس کی تو ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ صحابہ کرام کے لیے خوشخبری ہو کہ اگر وہ 1000 ہیں، تمہاری تعداد کم ہے تو کوئی بات نہیں، ہم فرشتے بھی 1000 بھیجیں گے. إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے اطمینان قلب کے لیے کہ ہم میدان جنگ میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ تائید الہی ہے، ہمارے ساتھ نصرت الہی ہے. اور وہ اطمینان قلب تمہیں نصیب ہو، جو بعد میں یہ بات آئے گی کہ انہیں اطمینان نصیب ہو گیا. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. کہ یہ بات یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے کہ نصرت جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے. اگر کوئی اپنے اسلحے پہ، کوئی اپنے پلاننگ پہ، کوئی اگر اپنی تعداد پہ، ان چیزوں پہ انحصار کر کے میدان جنگ میں اترتا ہے تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، وہ اللہ کی نصرت پہ اعتبار کرتا ہے. اس آیت مبارکہ سے بعض آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. تو اسی طرح کے جو کھلواڑ کرنے والے ہیں ان میں سے کسی نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ یہ تو ہم نے تمہارے اطمینان قلب کے لیے کہہ دی تھی اور خوشخبری تاکہ تمہیں بڑھا دیں ایک دفعہ ان سے یہ بات کہہ کے، اس کے بعد تم جانو اور تمہارا کام جانو. یہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ کو اپنے قسم کے یعنی جو بیوقوف قسم کے ان کے سربراہ ہیں اس پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اکیلے چھوڑ کے تمہیں ایک بات کہہ کے بڑھا کے اور اس کے بعد خود پیچھے ہٹ جائے گا. اس چیز کا مظاہرہ تو ابلیس نے کیا. تو ایسا لکھنے والے بھی موجود ہیں جن سے ہوشیار رہنا چاہیے. کہا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ عزیز ہے. العزیز جل جلالہ، یعنی وہ غالب ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس کو کوئی کمزوری اس کی کوئی نہیں دکھا سکتا. وہ کمزور نہیں ہے، لیکن وہ حکیم ہے کہ اگر کبھی تمہارے ساتھ کوئی افتاد کا معاملہ آ جائے میدان جنگ میں تو یہ بھی سمجھ لو کہ یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہوا ہوگا، یہ اس کی حکمت کی بات تھی، اس نے یہ کیا. ورنہ اس کے لیے کسی کو شکست دینا اور تمہارے ہاتھوں سے دینا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد